لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو بجھا دیں گے، اللہ اپنے چراغ کی روشنی مکمل کر کے رہے گا۔ اگرچہ اسلام کے دشمن اسلام کا برا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم فلسطین کے مسئلے کو، اگرچہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ فلسطین کے لوگ دہشت گرد ہیں، میں نے اس وقت یہ بات اخبارات میں دی تھی اور میڈیا کے اندر دی تھی کہ مجھے افسوس ہے کہ ارباب اقتدار یہ نہیں جانتے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ اسرائیل کو یورپ اور امریکہ نے خلافت اسلامیہ ترکیہ کو توڑ کر اسرائیل کو جنم دیا، بیت المقدس اس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد امریکہ یورپ نے مل کر اسرائیل میں اپنی فوجیں بھیج کر فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، بیت المقدس پر قبضہ کیا، ہزاروں آدمی مارے گئے، بیت المقدس پر قبضہ کیا، فلسطین کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے بعد پھر شام کے اوپر حملہ کیا اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کی بستیاں بسا دی۔ اگر یہ کہتے ہو کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں، آزادی کی لڑائی نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جواہر لال نہرو جنہوں نے یہاں آزادی کی لڑائی لڑی ہے وہ بھی دہشت گرد تھے۔ یہ ماننا پڑے گا گاندھی جی دہشت گرد تھے، ابوالکلام آزاد دہشت گرد تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ ان کا موقف بدلا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ تنہا اسرائیل نہیں ہے، پورے امریکہ کی طاقت، امریکہ کے اسلحے، امریکہ کے بمبار طیارے، سب کچھ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور مسلمان بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو مارا جا رہا ہے، اور ان کو بھوک کی تپش کے اندر ان کی جان نکالی جا رہی ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے دنیا مخالفت کر رہی ہے، وہ اسرائیل کو ظالم سمجھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کا معاملہ تھمنے کو نہیں آ رہا ہے۔ ہم مخالف ہیں۔ دنیا میں سب کو جینے کا حق ہے، اسی طریقے سے فلسطینیوں کو بھی جینے کا حق ہے۔ دوسری بات، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کا دستور جمعیت علماء کے لوگوں کا بنایا ہوا دستور ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حسرت موہانی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے دستور کو بنانے کے اندر شریک ہیں۔ اس لیے کہ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی، جمعیت علماء بار بار کہتی چلتی تھی ہم سے وعدہ کرو کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ گاندھی جی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گوبند بلبھ پنت، لوگ وعدہ کرتے چلتے تھے، پوری کانگریس، کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ وہ دستور کی دفعات جن کے اندر مذہب کو زندہ رکھنے اور زندگی کے ساتھ ضمانت دی گئی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی، مفتی کفایت اللہ کی بنائی ہوئی دفعات ہیں۔ آج ان دفعات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دفعات بڑھائی ہوئی دفعات ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ آج جو لوگ اقتدار پر ہیں انہیں پتا نہیں کہ ملک کی آزادی میں قربانی کنہوں نے دی ہے، ملک کا دستور کیا کہہ رہا ہے، انہیں کسی چیز کا پتا نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی جس دن پٹنے میں ہمارا جلسہ تھا، مجھے لوگوں نے پرائم منسٹر کا ویڈیو سنایا جس میں پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے دستور کے اندر کہیں وقف کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے اپنے سر کو پیٹا
ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں نے کہا کل کو تم کہنے لگو گے کہ ملک کے دستور کے اندر حج کا کوئی ذکر نہیں ہے، پرسوں کو کہو گے کہ ملک کے دستور میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگلے دن کہو گے کہ ملک کے دستور میں روزے کا کوئی ذکر نہیں، مسجد کا کوئی ذکر نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اسلام اور مذہب کی ضمانت ملک کے دستور میں دی گئی ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ مگر میں کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں انہیں مذہب ہی کا نام نہیں آتا، نہ وہ کچھ جانتے ہیں۔ ہمیں ہمارے مذہب کی ضمانت دی گئی ہے، ہم اس ملک میں زندہ ہیں، یہیں مریں گے، یہیں پیدا ہوئے ہیں۔ اور مولانا ارشد مدنی، ہندوستان، نعرہ تکبیر، آئین ہند، اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مذہب مرنے والا مذہب نہیں ہے۔ جنہوں نے ہمارے مذہب کو مارنے کے لیے اپنے تیر و تفنگ چلائے ہیں وہ خود مٹ گئے، مذہب اسلام زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، ہندوستان، قومی یکجہتی، تحفظ آئین ہند۔ ہمارا ماننا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو بجھا دیں گے۔ میں تو ہندوستان صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آ کر اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی اگر، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے چارپائی پر لٹا دیں اور اپنے کاندھوں پر لے کر ملک کے گاؤں گاؤں جائیں اور میں ہر گاؤں میں یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ تڑپ کس میں پیدا ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئی؟ مدرسوں سے پیدا ہوئی ہے۔ ان مدرسوں کو بنایا کس لیے گیا؟ دارالعلوم کو کس لیے بنایا گیا؟ دارالعلوم سے 25,000 مدرسوں کو کس لیے بنایا گیا؟ اس ملک کے اندر آزادی کے جذبہ جہاد کے لیے بنایا گیا، ہندو مسلم محبت کے لیے بنایا گیا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تم ان مدرسوں کو کیوں ان کی جڑ کو کھودتے ہو؟ وہ تم سے کچھ نہیں لیتے۔ مسلمان رکشا چلاتا ہے اور صبح سے شام تک جو ملتا ہے اس میں سے 2 پیسے اپنے مدرسے کو ہی دیتا ہے۔ ہم تو کسی دولت مند کے سے پیسے نہیں مانگتے، کسی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں مانگتے۔ ایک مرتبہ اندرا جی تھی، نہیں سونیا جی تھی، اور ارجن سنگھ زندہ تھے، انہوں نے اور سہیل صدیقی جن کو پارلیمنٹ نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اقلیتی کردار کے لیے ان کو امین بنایا تھا، وہ بھی تھے۔ ان سب نے مل کر کے ایک کمیٹی دلی کے اندر بنائی، انہیں لوگ مل بھی گئے، کچھ لوگ تھے بلی فضائل تھے گورکھپور کے، اور دوسرے لوگوں نے مل گئے، انہوں نے بلا لیا، مجھے بھی بلایا مگر میں بھول گیا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے بلایا تو تم گئے نہیں۔ مجھے یاد آیا، میں فوراً گھر میں گیا، بریف کیس میں ایک جوڑی کپڑا رکھا اور ایک گاڑی 10 بجے جاتی تھی، میں اس گاڑی میں سوار ہو کے دلی پہنچ گیا۔ صبح کی میٹنگ تو ختم ہو گئی تھی، زہر کے بعد 2 بجے کی میٹنگ تھی، میں بریف کیس اٹھا کر کے وہاں چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو اسٹیج کے اوپر بلا لیا، جلسہ شروع ہو گیا، میرا نام آیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ مدارس کے سلسلے میں آپ جو تحریک چلا رہے ہیں کہ مدارس مدرسہ بورڈ سے ملحق ہو، اور آپ 800 کروڑ کا بجٹ بھی لے کر کے آ گئے، آپ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ آپ کو مدرسوں کی کردار کا پتہ ہے کہ مدرسوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ملک غلام تھا، مدرسوں کی تحریک دارالعلوم دیوبند سے چلی، بنیاد اس کی کیا تھی؟
سے وہ 2 پیسے نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اگر آپ پیسہ دیں گے تو کل کو آپ ان کے نظام تعلیم میں بھی دخل دیں گے، ان کے نصاب تعلیم میں بھی دخل دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ارجن سنگھ کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ میری ایک بات کا جواب دیں۔ ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں، 3 سال گزر چکے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا آپ ہی جیت کر آئیں گے؟ نہیں گارنٹی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا صحیح کہتے ہیں، آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے، اور میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں اپنے دل کے اندر یہ ارمان رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت تک کی زندگی دی تو میں قیامت تک مدرسے کو زندہ رکھوں گا۔ میرا آپ سے کیسے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، ہم کل بھی مخالف تھے گورنمنٹ کی مدد کے، آج بھی مخالف ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے۔ جس طرح مسجد ہمارا دین ہے، اسی طرح مدرسہ بھی ہمارا دین ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ جب ہم مسجد میں آپ سے کوئی مدد نہیں لیتے، ہم مدرسے میں کیوں آپ سے مدد لیتے؟ ہم نہیں آپ سے مدد لینا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی، میرے آدمی تھے وہاں بہت، لیکن صبح سے جو سن رہے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور ارشد کے بعد وقت دے دیا۔ میں نے کہا آپ مطمئن رہیں، آپ نے میری بات سنی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، کوئی میں نقد نہیں کروں گا، میرے اندر یہ ہمت ہے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر دیا، بس وہ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور نکالو اور مارو اور بھگا گیا سے۔ میں نے سہیل صدیقی کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی تب میں جا رہا ہوں، پکڑ لیا مجھے، خدا کے لیے مت جاؤ، اس مجمع کو قابو نہیں کر پائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، وہ بیٹھ گئے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات جو مدرسے اور مسجدوں کے اوپر کوئی زنجیر باندھنے کی چیز ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مدرسوں نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز مدرسوں نے اٹھائی ہے۔ وہ مسجد جس کو انگریز نے مکمل تباہ کر دیا، اکبری مسجد، کیا ہوا تھا وہاں؟ غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی تحریک وہاں سے چلی تھی۔ آج بھی اگر زمین کو کھودو گے ایڈورڈ پارک کی تو وہاں سے وہ ان کی دیواریں مل جائیں گی۔ آج انہی مسجدوں کے لیے یہ صورتحال چل رہی ہے، کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو چیز جو ذہن پنپ رہا ہے وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے۔ ایک چیز نہیں ہے، مدرسے اور مسجدوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ تحریکیں انتہائی بدترین تحریکیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے طلاق، ہم اس کے اوپر خاموش رہے، ہم گورنمنٹ کے مقابلے میں نہیں آئے۔ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ایک چیز ہے، چلو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے گا، جو کورٹ میں جائے گا کورٹ اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ اتراکھنڈ کے اندر یہی صورتحال چل پڑی۔ پھر چلیے اتراکھنڈ کے اندر چلے گی، مرکزی گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں تمام ادیان کو ملا کر کے ایک نیا دین بنانے کی بات کو شروع کر دیا۔ ہم دستور کے اندر جو ہندوستان کا دستور ہے، جمعیت علماء، ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمان صاحب، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء برابر جیسے جیسے آزادی وطن کی چیز سامنے آ رہی تھی ہمیشہ عہد لیتی چلتی تھی، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا، جو گورنمنٹ بنے گی، جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور ہوگا۔
قاسم سے وعدہ کرتی چلتی تھی. میرے پاس تحریریں موجود ہیں کہ جن کے اندر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی، کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے اوقات، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے امام بارے، ان کی زبان، ان کا کلچر ایک لمبی فہرست ہے، ہر چیز محفوظ رہے. ان کا آزاد ہو گیا. آزاد ہونے کے بعد ملک کا دستور بنا. ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ملک آزاد ہوا، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے نام کے اوپر ایک ٹکڑا ملک کا لے لیا، اس لیے اب ملک کا دستور ہندو دستور ہوگا. انہوں نے لے لیا. جمعیت علماء تھی جو لے کر کے بیٹھ گئی. ہم نے ملک کو تقسیم نہیں کرایا. ہمارے اوپر جوتوں کے ہار ہمارے گلوں کے اندر پڑے، ہمیں مارا گیا، لیکن ہم نے جس چیز کو صحیح سمجھا تھا، ملک کی تقسیم کی مخالفت کی. ہم پاکستان نہیں گئے. اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے، تم نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے. اگر قصور ہے تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے. شریف لوگ تھے، اس چیز کو سمجھے. جمعیت علماء کی اس تحریک کی بنیاد کے اوپر مجبور ہوئے اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا. دفعہ 25، 26، 29 لا کر رکھی گئی، جن کا حاصل یہ ہے کہ ملک کی ہر اقلیت کو، چاہے وہ زبانی اقلیت ہو چاہے مذہبی اقلیت ہو، اپنے مذہب کے مطابق اپنے ادارے بنانا، ادارے بنا کر چلانا، ہر چیز جائز ہے اور بلا کسی کھٹکے کے جائز ہے. یہ وہ ہے دستور جو دستور ہے ملک کا، اور یہ سیکولر دستور ہے. اسی بنیاد کے اوپر مسلمان زندہ ہے. آج فرقہ پرست طاقتیں دستور کی ان شقوں کو کاٹ نہیں سکی ابھی تک، لیکن اس کے خلاف کام کر رہی ہیں. کس بنیاد پر ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے؟ آپ کو ہمارے مدرسوں سے کیا لینا ہے؟ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے کوئی احتجاج نہیں کرتے، بسوں کو آگ نہیں لگاتے، ریلوں کو آگ نہیں لگاتے، کوئی جھگڑا نہیں کرتے. ہم 25 لاکھ میں جمع کیے، 25 لاکھ یا 20 لاکھ. باقی اور کے بارے میں اختلاف ہو گیا. وہ کہتے تھے 60 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا.